ایوب بیگ صاحب، پچھلے دنوں خبر یہ آئی کہ ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے امریکن ٹاپ لیڈرشپ کو فون کیا ہے اور ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آئی ایم ایف جو پاکستان کو لون دینے کا پروگرام بنا رہا ہے اور پاکستان اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ فلفل کر رہا ہے، تو اس میں ذرا جلدی لائی جائے اور امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا امریکہ پاکستان کی خاطر آئی ایم ایف پہ کوئی پریشر ڈالے گا؟ اور اگر پریشر ڈالے گا تو ہم نے ماضی میں تو یہی دیکھا ہے کہ امریکہ کبھی بھی اپنے مفاد کے خلاف، اپنے مفاد کے بغیر کسی کی کوئی فیور نہیں کرتا۔ اس وقت پاکستان سے امریکہ کا کیا مفاد وابستہ ہے اور پاکستان اس کا کیا فائدہ کر سکتا ہے، اور یہ ملکی سلامتی کے لیے یہ اگر امریکہ اس طرح رول ادا کرتا ہے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ اقدام؟ وسیم صاحب، میری رائے میں یہ ایک بہت غلط سمت بات گئی ہے۔ کسی صورت بھی حکومت کو آرمی چیف کو اس معاملے میں نہیں لانا چاہیے، انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آرمی چیف اگر انوالو ہوگا تو آرمی کے معاملات انوالو ہوں گے، عسکری معاملات انوالو ہوں گے، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ لہٰذا اور جو امریکہ کے بارے میں تو مشہور ہی ہے، دیر از نو فری لنچ، وہاں تو کوئی بات نہیں ہوتی بغیر قیمت ادا کیے۔ اور ابھی جو آپ کو خبریں آئی ہیں، اگرچہ میں نہیں کہتا کہ وہ بڑی کوئی پختہ خبریں ہیں اور بڑی یعنی حقیقت سامنے آ گئی ہے، لیکن یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں نا کہ یہ جو احمد زواری جو ہے وہ جو شہید کیا گیا ہے، پاکستان نے اس کے لیے فضا استعمال کیا امریکہ نے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال لوگوں کی زبان کون روک سکتا ہے؟ اس طرح کی باتیں آئی ہیں جس سے آپ کا خیال ہے کہ یہ ڈیل ہوئی ہے؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے، میرا ہرگز خیال نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی پھر سوالات اٹھتے ہیں نا کہ آفٹر آل امریکہ نے ایسا کیوں کیا، جب خود سب دنیا کہتی ہے امریکہ کبھی فری لنچ نہیں دیتا اور کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا، تو امریکہ نے ایسا کیوں کیا؟ امریکہ نے ایف آئی اے پر کیوں دباؤ ڈالا یا ڈالنے کے لیے کہا گیا، اور اگر وہ ڈالے گا تو کیوں ایسا ہوگا؟ اصل میں محسوس یہ ہوتا ہے، یہ سارے جو ہیں تجزیے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات حتمیت سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ امریکہ افغانستان کے معاملے میں اپنی پالیسی کو ری شیپ کر رہا ہے، اور اس نے افغانستان میں داخل ہو کر یعنی زمینی سطح پہ داخل ہو کر بڑے نقصانات اٹھائے ہیں، لیکن فضاؤں سے حملہ کر کے اسے کبھی افغانستان سے کوئی ریزسٹنس ظاہر مل سکتی ہے، کیونکہ افغانستان کے پاس تو کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ امریکہ کے فضائی حملوں کو روک سکے۔ دیکھیے، امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا، پہلے بھی اگر حملہ ہوا تھا افغانستان میں شروع میں جب امریکہ نے کیا تھا تو اسی لیے کیا تھا کہ ملا عمر جو ہے وہ اسلام کی طرف اسلامی فلاحی ریاست افغانستان کو بنانا چاہتے ہیں۔ اب بھی دیکھیے کہ امریکہ نے کتنا اکنامیکل پریشر ڈالا افغانستان پہ، امریکہ نے کتنا دوسرے ملکوں کو بھی مجبور کیا پاکستان سمیت کہ کوئی ان کو تسلیم نہ کرے، لیکن ان کا خیال تھا کہ اس کے نتیجے میں افغانستان ڈھیر ہو جائے گا اور افغانستان مجبور ہو جائے گا امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے، اور پھر امریکہ جو ہے وہ اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ اس کو اسلام کے راستے سے ہٹا سکے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ تو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کر رہے، وہ اپنے مست ہو کر مگن ہو کر اپنے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو میری ایک رائے ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اسے ری شیپ کر رہا ہے، امریکہ پھر افغانستان میں مداخلت کر رہا ہے، لیکن اب مداخلت صرف فضائی سطح پر ہوگی، جب کہیں اور جب وہ چاہے گا جہاں میزائل مارے گا اور وہاں اسے نقصان پہنچا دے گا، اور ان کو ایک مستحکم اور سٹیبل حکومت بنانے کی طرف نہیں آنے دے گا۔ ہماری دعا ہے، ہماری خواہش ہے کہ اس میں پاکستان بالکل لا تعلق رہے، پہلے کی طرح وہ فرنٹ لائن اتحادی نہ بن جائے، بالکل اس سلسلے سے لا تعلق رہے۔ ٹھیک ہے، افغانستان کے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ افغانستان کی کوئی مدد کر سکے، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ بالکل لا تعلق رہیں، کیا ہو رہا ہے ہم اس سے بالکل لا تعلق کا غیر جانبدار رہیں، وگرنہ اگر پہلے کی طرح بڑھے تو اس دفعہ ہمیں نقصان، کیونکہ یہ تو آپ نے محسوس کیا ہے کہ پچھلے 3-4 ماہ میں ہم امریکہ کے بڑے قریب گئے ہیں اور دوسرے طاقتوں سے بہت دور ہٹے ہیں۔ اگر ہم نے اسی حوالے سے امریکہ کی گود میں پھر چلے گئے تو پھر یہ، اور امریکہ نے افغانستان میں اس طرح کی حرکتیں کی جو کر رہا ہے،
تو پھر افغانی جو ہے اس دفعہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، پھر ہماری تکالیف بہت بڑھ جائیں گی، ہمیں اس سے بالکل لا تعلق رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی شاید لا تعلق ہوں، ابھی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ پاکستان کا کوئی ان چیزوں سے تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن وقت بتا دے گا کہ پاکستان امریکہ کو اس معاملے میں کوئی مدد دیتا ہے، کوئی تعاون کرتا ہے، کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ یا اور کوئی کرتا ہے۔ اگر پاکستان نے یہ کیا تو یہ تاریخی غلطی ہوگی اور اس دفعہ اس کے نقصانات آگے سے بھی زیادہ ہوں گے۔